وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے، محبت کی بس اتنی داستاں ہے۔ حنین بڑے ابا کی وہیل چیئر گھسیٹتی ہسپتال کی راہداری میں آگے لا رہی تھی۔ وہ افسردہ سے گردن ایک جانب جھکائے بیٹھے تھے۔ زمر کو سمجھایا، منت کی، مان جاتا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ہر طرف اپنی بات پر اڑ چکی تھی۔ چونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ فارس تھا تو اب قیامت تک وہ فارس ہی تھا جس نے اسے کال کی تھی۔ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ چونکہ میڈم رمشا اسے ملنے آئی تھی، اس لیے انہوں نے حنین سے کہا کہ وہ انہیں باہر لے جائیں، اور اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ حنین بھی خاموش تھی اور بڑے ابا بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بڑے ابا کیا کبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ انہوں نے گردن اٹھائے بغیر کہا، شاید۔ وہ وہیل چیئر دھکیلتے آگے نکلتی گئی۔ راہداری میں بینچ پہ سر ہاتھوں میں گرائے سعدی نے پہیوں کی آواز سنی مگر چہرہ نہیں اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپ سیٹ تھا۔ ندرت کو اس پر امید نظروں سے دیکھتی تھی کہ وہی پھپھو کو سمجھائے۔ فارس کا رویہ، ہاشم کی تمام کوششیں، کچھ بھی ان کے حق میں جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمر کے بارہا اپنے بیان پہ ڈٹے رہنے کے بعد ندرت ہسپتال نہیں آئی تھی۔ بہانہ سارا کا تھا، بھائی مرا ہے، بھابھی اکیلی ہے، اس کی بچیاں، ان کا خیال۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فارس کی وجہ سے پھپھو سے کھنچ سی گئی ہیں، مگر اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھی۔ شاید اپنی جگہ زمر بھی ٹھیک تھی، مگر ٹھیک تو وہ بھی تھا، صرف حالات غلط تھے۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا یہاں تک کہ میڈم رمشا باہر نکلی، اس کے قریب آ کے رکی۔ کسی احساس کے تحت سعدی نے سر اٹھایا، پھر ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم میم۔ ادب سے سر کو خم دے کر سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت افسوس ہوا زمر کا، اللہ اس کو صحت دے۔ سعدی نے افسردگی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ پڑھائی کیسی جا رہی؟ کتنے سال رہ گئے ہیں؟ بس 2۔ اور کتنے دن کی چھٹی پہ آئے ہو؟ وہ ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ گئیں۔ سعدی دوسرے کنارے پہ الرٹ سے ٹک گیا۔ اس بینچ کی 3 نشستیں تھیں اور درمیان کی خالی تھی۔ بس 2 ہفتے رہ گئے ہیں، پھر واپس جانا ہے۔ آپ کے ماموں کا بھی ابھی سنا، بہت افسوس ہوا بیٹا۔ وہ شائستگی اور لحاظ سے تعزیت کر رہی تھی۔ سعدی سنتا گیا، چند ایک تفصیلات بتائیں، کس طرح ہوا، کیا ہوا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کا رخ فارس کی طرف مڑ گیا۔ کیا آپ زمر کو سمجھا نہیں سکتی کہ وہ ماموں کے خلاف دیا گیا بیان واپس لے لیں؟ وہ آپ کی بہت مانتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سعدی نے قدرے امید اور لجاجت سے آگے ہو کر کہا۔ میڈم رمشا خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں، پھر ہلکا سا گلا کھنکار کر آبرو اچک گئے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو اس کے اٹل رائے سے موڑنا آسان ہوتا ہے۔ سعدی بددل سے ہو کر پیچھے ہو گیا، میڈم کی طرف کیا کہ رخ بھی سامنے کو موڑ لیا۔ وہ گھٹنوں پہ کونیاں رکھے سر ہاتھوں پہ گرائے، ان سے لا تعلق ہو گیا۔ میڈم رمشا گہری نظروں سے اس کے ہاتھوں میں آدھے چھپے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہیں، پھر خود بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ گود میں رکھا پرس بیچ کی خالی نشست پہ رکھا اور سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولیں، میرا بڑا بھائی ایئروناٹیکل انجینئر ہے، ہم 3 سال سے ایک دوسرے سے نہیں ملے، بات بھی نہیں کی، نہ وہ ہمارے بچوں کی شادی میں آیا نہ ہم اس کی پہ گئے۔ میری فرسٹ کزن میری بچپن کی دوست تھی، انکالوجسٹ ہے، اسی شہر میں رہتی ہے۔ ہم نے 60 سال سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، کوئی فوتگی ہو تو چلے گئے، زندوں کے لیے نہیں گئے۔ میری سب سے چھوٹی بہن اور میرے دوسرے نمبر کے بھائی آپس میں پچھلے 5.5 سال سے ناراضگی ہے، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ میری امی اس ساری صورتحال سے بہت غمزدہ رہتی ہیں۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے سے کہتی جا رہی تھی۔ سعدی اسی طرح سر ہاتھوں میں لے بے دھیانی سے سنتا گیا، اسے لگا شاید وہ خود سے بول رہی ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ میری ماں کے مرنے پہ سارے بہن بھائی آ جائیں گے، مل بھی لیں گے، کیونکہ ناراض رشتوں کو عموماً کسی کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ یہ ساری لڑائیاں، یہ ساری ناراضگیاں کیسے شروع ہوئی تھیں؟ سعدی نے ہاتھ گرائے، چہرہ اٹھایا، ذرا موڑ کر آنکھوں میں اکتاہٹ بھری پریشانی لی۔ میڈم کو دیکھا، ہلکا سا نفی میں سر ہلایا، اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے کہتی گئیں، یہ سب تب شروع ہوا جب ہر ایک فریق نے اپنی صحیح یا غلط باطل دلیلیں پیش کرنا شروع کی، جب دوسرے کی بات بحث کے لیے سنی گئی، معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراریں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ سعدی پھر سے سامنے دیکھنے لگا، میں سمجھ رہا ہوں اگر آپ کا اشارہ میری پھپھو سے کی گئی بدتمیزی یا بحث کی طرف ہے تو پلیز مجھے کلیئر کرنے دیں، یہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ میں صرف، میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، بہت قابل، عام سی شکل کی تھی، مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش تھی، ایسا رعب تھا کہ آس پاس سب مرعوب ہو جاتے۔ اس کی بات سننے میں غیر سامنے دیکھتے ہوئے وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی جا رہی تھی۔ سعدی کو بیزاری ہونے لگی۔ میں اس کے پاس ایک کیس کے سلسلے میں گئی تھی، وہ وکیل تھی، بہت اچھی، بہت قابل، اس نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا، اور تب سے کسی بھی قانونی مشورات کے لیے میں اسی کے پاس جاتی ہوں۔ بہت بھاری فیس لیتی ہے، ایک پائی نہیں چھوڑتی، مگر اچھی لڑکی ہے، اپنے مسئلوں کے لیے کبھی میرے پاس نہیں آئی، سوائے ایک دفعہ کہ جب اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ چاہیے تھا۔
بے دھیانی سے سنتے سعادی نے ایک دم چونک کر گردن موڑی، اس تعجب سے آنکھوں میں سکیڑ کر میڈم کو دیکھا۔ وہ بس سطور سامنے دیوار کو دیکھتے کہی جا رہی تھی، اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ نہیں مل سکا، نہ وہ اتنا لائق تھا، نہ اتنا غریب کہ وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا، مگر وہ سمجھی کہ اس کا نام ان 10 اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں اس لیے نہیں کیونکہ یہ فہرست میں نے کمیشن لے کر تیار کیا۔ وہ میرے پاس آئی، ایک لمبی تقریر کی کہ کس طرح وہ مجھے برباد کر سکتی ہے، بدنام کر سکتی ہے اور ہر قیمت پر اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا وہ اسکالرشپ جیتے۔ میں ہر بات تحمل سے سنتی گئی، آخر میں نے اسے بتایا وہی جو سچ تھا کہ یہ اسکالرشپ اس کے بھتیجے کو کبھی نہیں ملے گا۔ سعدی یوسف بالکل متحیر سا سنتا جا رہا تھا، اسے اپنے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سنتی گئی اور اس کے چہرے کا رنگ نچڑتا گیا، ایسے جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کا بھتیجا کسی سے کم ہو سکتا ہے۔ بہت دیر لگی اس کو اپنی اٹل رائے سے ہٹنے میں، چاہے وہ غلط تھی، مگر وہ کسی کی محبت میں ہی غلط تھی۔ کسی کی محبت میں غلطی کرنا پتہ نہیں غلط ہوتا ہے یا نہیں۔ اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ میری اس دوست نے مجھ سے ایک فیور مانگا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے میں نے بول دیا اسی لڑکے سے۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ کسی دل کے امیر آدمی نے اسکالرشپ کے لیے اسپانسر کر دیا۔ شاید یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، مگر اس کی پھپھو مجھے پابند کر چکی تھی کہ میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ وہی اس کی فیس دے رہی ہے۔ بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی، وہ بولتی جا رہی تھی اور سعدی سانس روک کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، بس باتیں رہ گئی تھی جو وہ سن رہا تھا اور جو وہ اس دن زمر سے کر آیا تھا، یہی کہ وہ اتنی امیر نہیں ہے، پھر اتنی بھاری فیس کیسے ادا کرے گی۔ میرے اصرار پہ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو اس کے والد نے اس کے نام کر رکھا ہے، اس کی شادی، اس کے فیوچر کی ساری سیکیورٹی اس پلاٹ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا وہ اس پلاٹ کو بیچ دے گی۔ نیچرل سی بات ہے، میں نے اسے منع کیا کہ ایک لڑکا اپنی ذہانت یا محنت کے بلبوتے پر ایک بڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا، تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے اپنی زندگی، آرام دہ زندگی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دو۔ تب اس نے مجھے ایک بات کہی، ساری زندگی تو نہیں مگر چند سال تو میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اس نے کہا میرے خاندان کی سیکیورٹی وہ پیسہ نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی ہمارا خاندان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو میں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا۔ اب جب وہ بھاگنے کے قریب آئے تو مجھے اس کے لیے راستے تو بنانے دیں۔ اور پھر اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا۔ وہ مسلسل میرے پاس رقم جمع کرواتی ہے، میں اس رقم کو ایک اسکالرشپ ڈونیشن فنڈ کے طور پر اس لڑکے کی فیس کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ ذرا سا جھوٹ اور کسی کی زندگی بن گئی۔ برا سود نہیں تھا مگر قربانی تھی، کیونکہ محبت ایک بہت سادہ اور ایک بہت پیچیدہ شے ہے۔ سعدی کا رنگ ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے سانس تک نکل چکی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے بس ان کو دیکھ رہا تھا، شاکڈ، حیرت زدہ، متعجب۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا پھپھو نے؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی ٹوٹ گئے۔ میڈم رمشا نے چن کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھتے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی، کیا میں نے تو پچھلے 5 منٹ میں تم سے کوئی بات نہیں کی؟ میں تو کچھ سوچ رہی تھی، شاید میں اونچا سوچنے لگ گئی ہوں۔ بوڑھے ہونے والے لوگوں کی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی دماغی مرض کی وجہ سے کسی انسان کو کانفیڈینشیلٹی توڑنے پر مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، اور یہ اونچے بولنا ایک دماغی مرض ہی تو ہے۔ موبائل پرس میں ڈالتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے جیسے اپنے سنگ کی ہونے کا افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کو مسکرا کر خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا، سفید چہرہ، خالی ویران آنکھیں لیے وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہسپتال کے دروازے آ گئے۔ باہر لان میں روش پہ بڑے ابا کی ویل چیئر دھکیلتی حنین نے چون کر اسے یوں ڈھیلا ڈھیلا سا چلتے دیکھا اور پھر رک کر دیکھتی رہی یہاں تک کہ مخالف سمت چلتا دور ہوتا گیا۔ کوئی غور آیا اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ حنین کے چہرے پہ فکر مندی در آئی، وہ ویل چیئر کو اسی سمت لے گئی، ساتھ میں بے دھیانی سے بڑے ابا کو سن بھی رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار کو فارس کے اوپر سے ہاتھ یوں نہیں کھینچنا چاہیے تھا، ان کو ایک دفعہ ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ زمر پھپھو کے علاج کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ویل چیئر آگے لا رہی تھی۔ یعنی وہ فارس کو قصوروار سمجھتے ہیں تبھی مداوا کر رہے ہیں، بڑے ابا افسوس سے سارے لاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ آگے بڑھتی رہی۔ یہاں درخت تھے، بیلوں کی بار تھی اور کونے میں واٹر کولر تھا، سبزے میں ٹھنڈا میٹھا پانی۔ حنین کے قدم روکے نہیں، آہستہ ہو گئے، آنکھوں میں شدید صدمہ سا اترا۔ کولر کے دائیں طرف درخت تھا، درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سے اکڑ کر رخ دیوار کی طرف کیے سعدی دو زانوں بیٹھا تھا، سر گھٹنوں پہ رکھے وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ سعدی بار بار شرٹ کی آستین سے آنسو صاف کرتا، پھر سے چہرہ جھکائے رونے لگ جاتا۔ حنین کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا، وہ رکنا چاہتی تھی مگر بڑے ابا کے یوں اسے روتا دیکھنے کا خوف آیا تھا یا سعدی کے خود کو یوں دیکھنے جانے پر شرمندگی کا ڈر۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتی گئی، بڑے ابا گردن گرائے افسردہ سے اپنی کہتے گئے۔ حنین کی عینک کے پیچھے آنکھیں گلابی پڑتی گئیں۔ وہ رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، مگر کیوں؟ کیا پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی بڑے ابا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ بھائی ان کی بیماری بھی بہت اپ سیٹ ہے،
ویل چیئر دھکیلتی اب کولر کو پیچھے چھوڑ کر وہ دور جا رہی تھی۔ سعدی آواز بھی مدھم پڑتی گئی، پر ابا نے جواب میں کیا کہا، درختوں تک آواز نہیں پہنچی، وہ دور ہوتے گئے۔ سعدی اکیلا بیٹھا برڈ سے دور روتا رہا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ وہ شام سعدی کے دل کی ساری سوگواری اپنے اندر سموئی اتری تھی۔ وہ سارا کے گھر کے کچن میں رکھی کرسی پہ خاموش بیٹھا تھا۔ ندرت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی سامنے کھانا رکھ رہی تھی۔ زمر کو خیال کرنا چاہیے تھا، جب زرتاشا کے والد اور وارث کی بیوی فارس کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ سعدی سر جھکائے سنجیدگی سے خالی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ ندرت نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی نکال کر دی۔ کھاؤ بیٹا۔ اس نے بے دلی سے روٹی لی، لقمہ توڑا، پھر نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ وہ پر امید سی پریشان سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم پھپھو سے بات کرو نا، وہ اپنا بیان واپس لے لے۔ پھر ٹٹکی، غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں سرخ پڑ رہی ہیں۔ کچھ نہیں، فلو ہے، وہ گیلی آواز میں کہہ کر سر جھٹکتا پلیٹ پہ جھک گیا۔ میں جو شاندہ بنا دوں اس کے بعد پی لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کاش دل کی بیماریوں کا بھی کوئی تریاق ہوتا، گھول کر پی لو اور سب خوشباش ہو جائے، اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ کیا تم نے دوبارہ سے پھپھو سے بات کی؟ نہیں۔ کوشش تو کرو، فارس میرا بھائی ہے سعدی، مجھے اس کی فکر ہے۔ زمر میری پھپھو ہے اور مجھے ان کی فکر ہے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ صحت یاب۔ سعدی نے بے دلی سے پلیٹ پرے کر دی۔ ان کے علاج پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ اورنگزیب کاردار اٹھا رہے ہیں نا؟ ندرت کو تلخی سے دیکھ کر وہ ایک دم پوچھنے لگا اور ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، میرے ابا چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے، کیسے کرتے؟ ان کا تو سب زمر کے جہیز اور زیور بھی خرچ ہو گیا۔ اور وہ پلاٹ پھپھو کے پاس تھا نا ایک پلاٹ، وہ کہاں گیا؟ شادی کا خرچہ تو بڑے ابا نے مین مارکیٹ پہ اپنے نام کی واحد دکان بیچ کر اٹھایا تھا، یہ بھی مجھے پتہ نہ چلتا اگر آپ نہ بتاتی۔ ہاں، وہ زعیم بھائی یعنی ندرت کے کزن کو بیچی تھی، اس سے مجھے پتہ چل گیا۔ پلاٹ تو زمر نے ہی بیچ دیا تھا، وہ اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی۔ کسی مقدمے وغیرہ کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی تو بیچ دیا، بڑے ابا نے ایک دفعہ میرے پوچھنے پہ بتایا تھا۔ سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ندرت نے روکا کہ کھانا تو کھا لے، مگر وہ لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں بڑے صوفے کے کنارے سارا بیٹھی تھی، پیر اوپر کیے، بھورے رنگ کا دوپٹہ سر پہ لپیٹے، وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے دیوار کو دیکھ رہی تھی یا شاید اس کے پار۔ اسے آتے دیکھ کر چہرہ سیدھا کیا اور اداس سے مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا، بس سامنے کھڑا ہو گیا، سر جھکائے، بے قصور مجرم۔ بہتر ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ فارس کیسا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کو ماموں کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا، مگر ہم سب جانتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ آپ بھی ایسا سمجھتی ہیں نا؟ ذرا دیر کو وہ ڈرا ہوا لگا۔ مجھے نہیں پتا سعدی، تم سب کہتے ہو تو ایسے ہی ہوگا۔ فارس اور قتل؟ اس نے سر جھٹک کر جھڑجھڑی لی۔ سعدی کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، پھیکا سا مسکرایا۔ ہم اصلی قاتل کو ضرور سزا دلوائیں گے خالہ۔ اور سارا کے چہرے کی اذیت بڑھ گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وارث واپس نہیں آئے گا۔ آج پھر سعدی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ لان میں کیاری کے ساتھ امل بیٹھی گھاس پہ انگلیاں چلاتی کچھ لکھ رہی تھی، نادیدہ الفاظ، ان کہی باتیں۔ سعدی قدم قدم چلتا اس تک آیا، جوگر امل کے ہاتھوں کے قریب ہوئے تو اس نے سر اٹھایا، آنکھیں مسکراہٹ سے چمکی۔ سعدی بھائی، کیا تم بابا کے لیے دعا کرتی ہو؟ ہر دفعہ کی طرح آج پھر پوچھا۔ امل نے چٹ اس بات میں سر ہلایا۔ روز کرتی ہوں۔ گڈ۔ وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ گیراج کی طرف جاتے اس کے دل سے بھی دعا نکلی، مغفرت کی، جنت ملنے اور جہنم سے آزادی کی۔ ایک دم وہ رک گیا۔ امل کو کیا پتہ جنت اور جہنم کا، معافی اور بخشش کا۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا، اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھا، آنکھیں سے کھیر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کیا دعا کرتی ہو امل بابا کے لیے؟ وہ جو گھاس پہ پھر سے لکھ رہی تھی، نظر اٹھا کر سادگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ بابا واپس آ جائیں۔ رک کر پوچھا۔ وہ واپس آ جائیں گے نا سعدی بھائی؟ سعدی شل سے اسے دیکھے گیا۔ ہیئر بینڈ میں جھگڑے بالوں والی امل امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو کہتے سنا، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، تم دعا کیا کرو کہ وہ جہاں رہیں، خوش رہیں۔ امل چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر چہرہ رازداری سے قریب کیا۔ اگر میں بابا کی قبر کھودوں تو کیا وہ نیچے ہوں گے؟ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ ہاں، مگر ان کی جو روح تھی وہ اوپر چلی گئی ہے، آسمانوں میں، مگر وہ قبر میں بھی ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر الفاظ چن رہا تھا۔ امل کے آبرو اچنبے سے اکٹھے ہو گئے۔ بابا دو ہو گئے ہیں؟ اس نے دو انگلیوں کی وی بنا کر حیرت سے پوچھا۔ سادہ سوال کے پیچیدہ جواب۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دعا کی، پھر سے تاکید کی اور گیراج کی جانب بڑھ گیا۔ ایک قتل کتنے خاندان تباہ کر دیتے، کتنی زندگیاں اجاڑ دیتے۔ ایک قتل سب بدل دیتا ہے۔ ہم بھی کن جنگلوں میں بستے ہیں، بند جن میں تمام راستے ہیں۔
ہاسپٹل میں وہی باسی پھولوں کی مہک رچی بسی تھی۔ زمر تکیوں کے سہارے قدرے ٹیک لگا کر لیٹی تھی، بال کیچر میں اوپر بندھے تھے اور چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ خاموش نظروں سے کبھی سامنے ویل چیئر پہ موجود ابا کو دیکھتی اور کبھی ساتھ کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھے ہاشم کو، جو ایک فائل کھولے کہہ رہا تھا، یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، آپ کی کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس کے بعد کی بھی تمام میڈیکل بلز اورنگزیب کردار اٹھائیں گے، اور اگر کل کو فارس بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تب بھی اس عمل کو ریورس نہیں کر سکتا۔ چیک اور دوسرے کاغذات اوپر نیچے کر کے موٹی موٹی بات سمجھاتی اس نے سر اٹھایا، بال جل سے پیچھے کیے، گرے کوٹ، کف لنکس، ٹائی پین، آنکھوں کی سنجیدگی، وہ ہمیشہ کی طرح اچھے سے تیار تھا۔ آف کورس ان کو میرے میڈیکل بلز پے کرنے چاہیے، ان کے بھانجے نے میری زندگی برباد کی ہے۔ زمر کا انداز خشک تھا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر سر ہلایا۔ جواب میں آپ اورنگزیب کردار کے بارے میں کسی منفی قسم کا بیان نہیں دیں گی؟ عدالت میں؟ پریس میں؟ بڑے ابا ناپسندیدگی سے گردن موڑ کر ہاشم کو بات کرتے دیکھتے رہے۔ شیور، مگر زمر نے آنکھوں کی پتلی سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کاغذ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ مدعوی کردار صرف اس لیے کریں کیونکہ ان کے بھانجے نے مجھے نقصان پہنچایا ہے؟ بالکل۔ اس نے اٹھ کر فائل اور پین زمر کے سامنے رکھا۔ وہ زرد کاغذ اٹھا کر باریک بینی سے ایک ایک شق پڑھنے لگی، پھر قلم کھولا، دستخط کیے اور واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسی اسپاٹ روکھے انداز میں بولی، مجھے کردار صاحب سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر کبھی آپ نے یہ معاہدہ توڑا اور میرا کوئی میڈیکل بل پے نہ ہوا تو میں بھی ان تمام شقوں کو ردی میں ڈال دوں گی۔ شیور میڈم پروسیکیوٹر۔ وہ بہت تحمل سے کاغذ واپس فائل میں لگاتے ہوئے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی۔ بڑے ابا نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ مدعوے سے زیادہ خود کو فارس پہ لگے الزامات کی گر سے بچانے کا معاہدہ لگ رہا ہے مجھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کافی رخائی سے کہتے اس نے بریف کیس اٹھایا، کھولا، کاغذ اس میں ڈالے۔ بڑے ابا نے کڑواہٹ سے رخ پھیر لیا۔ ہاشم ان کو ویسے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ بریف کیس بند کر کے وہ اٹھا، ایک رسمی مسکراہٹ سے زمر کو دیکھ کر سر کو کھنگی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بڑے ابا نے سنجیدگی سے زمر کو دیکھا، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تھی۔ باقی آپ کا بینک بیلنس کتنا رہ گیا ہے میں جانتی ہوں۔ وہ زیادہ کڑوی ہو رہی تھی۔ اگر میں معذور نہ ہوا تو میں یہ مدعویٰ قبول نہ کرتا۔ یہ ان کا فرض ہے، ان کے بھانجے نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد اس کے خاندان کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ زمر وہ جیسے تھک کر بولے، تم ایک دفعہ فارس کی بات سن لو، اس کی جو آخری بات سنی تھی وہی کافی ہے میرے لیے تا عمر۔ موضوع ختم ابا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ گردن جھکا کر خاموش رہے۔ پھر جب حنین آئی تو ان کی ویل چیئر باہر لے آئی۔ نکلتے وقت اس نے گردن موڑ کر زمر کو دیکھا۔ وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز چہرہ موڑ کر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، پیشانی پہ بل تھے۔ ایک دفعہ بھی حنین کو نہیں دیکھا۔ وہ یاسین سے سر جھٹکتی ہوئی ابا کو باہر لے آئی۔ رکھتے جام کوئی لٹانے ادھر آ بھی نہ سکے۔ اسے مشکل تو نہیں دشت وفا کے جاوے۔ ویٹنگ روم میں ساتھی کرسی پہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، اپنے ہاتھوں کو باہم مسلتا۔ بڑے ابا کو آتے دیکھ کر وہ سیدھا اور سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ٹیسٹ کروائے تھے، ابھی رپورٹس آ جائیں گی۔ کس چیز کا ٹیسٹ؟ حنین چونکہ بڑے ابا نے بھی حیرت سے دیکھا۔ کڈنی ڈونر نہیں ملا، ڈاکٹر نے کہا ہے قریبی رشتہ داروں کا گردہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بھائی؟ حنین کا سانس اٹک گیا۔ سادی؟ بڑے ابا متحیر رہ گئے، پھر وحشت سے آگے، تم نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے میں ڈونیٹ کر سکتا ہوں، میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے دادا کو دیکھ کر چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چمبے سے اسے دیکھا۔ کیا تم کسی بات پہ خفا ہو؟ اس کو چھوڑیں، مجھے صرف ایک گارنٹی دیں، اگر میرا گردہ میچ گیا تو آپ زمر کو نہیں بتائیں گے کہ یہ میں دے رہا ہوں؟ بالکل نہیں، زمر کبھی تم سے گردہ نہیں لے گی، تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ طرف گئے تھے۔ حنین ویل چیئر تھامے ہنوز شاکڈ سی کھڑی تھی۔ حنین، کیا تم باہر جا کر سسٹر حمیرہ سے پوچھ سکتے ہو کہ میری رپورٹس آئی یا نہیں؟ اور سر اٹھا کر اسپاٹ انداز میں کہنے لگا۔ حنین نے شل ذہن سے اسبات سر میں ہلایا اور باہر نکل گئی۔ ساتھی نے دوبارہ انہی نظروں سے بڑے ابا کو دیکھا۔ اس وقت ان کو کڈنی چاہیے، میں دے رہا ہوں، مگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے۔ اور ابا کو غصہ چڑھنے لگا۔ میں تمہیں اول تو ایسے کرنے ہی نہیں دوں گا، اور اگر تم نے ضد کی تو میں زمر کو یہ بتا دوں گا، پھر وہ ساری زندگی ڈائلیسس کرواتی رہے گی مگر تم سے گردہ نہیں لے گی۔ کوئی اپنے بچوں سے قربانی مانگتا ہے کیا؟ سعدی نے لب پیچھے اسبات میں گردن ہلائی، پیچھے ہو کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری فیس وہی دیتی ہیں۔ بڑے ابا کو جھٹکا لگا، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ کیا وہ نہیں دیتی؟ کر دیں انکار۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ صدمہ سے صدمہ تھا اور اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دیتی ہے نا؟ ایک آس پھر سے جڑی، قدرے گیلی آواز میں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بڑے ابا نے ہلکا سا اسبات میں سر ہلایا۔ سعدی نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا، نمی اندر اتاری۔
تھینک یو بڑے ابا، اگر آپ نے زمر کو کچھ بتایا تو میں ابھی انہیں بتا دوں گا کہ یہ فیس والی بات آپ نے مجھے بتائی ہے۔ وہ حق تک رہ گئے۔ میں نے کب؟ ابھی بتایا ہے نا۔ خود کو سنبھال کر اطمینان بھرے بے نیازی سے کہہ کر وہ پیچھے ہو گیا۔ وہ بالکل ہکا دکا سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج لگا ساتھی بڑا ہو گیا، یعنی دوسرا بلیک میرر اولاد ایک زمر کم تھی کیا؟ حنین واپس اندر آئی۔ نفی میں سر ہلایا، کچھ کہنے سے فی الحال معذور تھی۔ مجھے پتہ ہے میرا کڈنی میچ کر جائے گا مگر آپ دونوں میں سے کوئی زمر کو نہیں بتائے گا۔ وہ قطعیت سے باری باری ان کا چہرہ دیکھتا تنبیہ کر رہا تھا۔ اور امی؟ بالآخر وہ بولی، ان کو میں سمجھا دوں گا، بے فکر ہو۔ مگر زمر کو کیا کہیں گے؟ کس کا گردہ ہے یہ؟ بڑے ابا کا لہجہ اب کمزور تھا۔ وہ کون سا دیکھ رہی ہیں؟ کسی سے ملوا دیں گے، کہیں گے یہ اس کا گردہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ نہیں چھپے گی، سادی سے بتانا پڑے گا۔ تم خود بتا دو، وہ تو اب تک تم سے خفا ہے۔ اگر مان گئی تو پوچھیں گی کہ میں کدھر ہوں، ملنے کیوں نہیں آتا۔ بس انہیں کہے گا میں واپس چلا گیا ہوں۔ وہ سب طے کر چکا تھا۔ وہ 2 دن سے یہی سوچ رہا تھا۔ بڑے ابا کو افسوس سا لگنے لگا۔ ایسے وہ دل صاف نہیں کرے گی، میں اسے جانتا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں انہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر وہ غلط تھا۔ اسے بتا دو سادی، آپریشن کے بعد بتا دینا۔ بے شک وہ اب نیم رضامند لگ رہے تھے۔ یہ میرا ٹیسٹ ہے، میں تیمارداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کر لوں، اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤں، مگر مجھے اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا۔ تم اس سے بات تو کر کے دیکھو۔ نہیں نا، اگر پھپھو کو پتہ چلا کہ یہ میرا گردہ تو وہ کبھی نہیں لیں گی۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں ان کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی اور بیٹا بھی۔ وہ مجھے کبھی اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہیں گی۔ تو ہم پھپھو کو کیا کہیں گے؟ سوئی سی حنین جیسے جاگی، دماغ کام کرنے لگا۔ کسی سے ملوا دیں گے، کسی کو راضی کر لیں گے اس کام پہ۔ یہ سادی کو مسئلہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھتا، اسے رپورٹس کا انتظار تھا۔ مگر کس سے؟ سادی نے اکتا کر حنین کو دیکھا۔ یہ بات کی بات ہے۔ تبھی دروازہ ہلکا سا بجا۔ حنین چن کر مڑی۔ چوکھٹ میں علیشہ کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، سفید ٹراؤزر اور بھوری شرٹ میں، کوہنی پہ بیگ ٹنگا تھا۔ میں تمہاری آنٹی کو دیکھنے آئی تھی، وہ نرمی سے کہتے آگے آئی۔ حنین نے سادی کو دیکھا، سادی نے حنین کو، پھر دونوں نے علیشہ کو دیکھا۔ بھائی، کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ کیا یہ مان جائے گی تھوڑی سی اداکاری پہ؟ دونوں نے دبی دبی آواز میں فکروں کا تبادلہ کیا۔ علیشہ نے باری باری ان کے چہرے دیکھے۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ آف کورس۔ حنین کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ جلدی سے ایک کرسی سے چیزیں ہٹائیں، اسے جگہ بنا کر دی۔ سادی اٹھ کر چوکھٹ پہ جا کھڑا ہوا، نگاہیں راہداری میں لگے کلاک پہ ٹکی تھیں۔ بڑے ابا اپنی سوچوں میں الجھے تھے۔ علیشہ نزاکت سے بیٹھی، گھٹنے میں لا کر پر زمین پہ رکھا۔ حنین ساتھ والی کرسی پہ آگے ہو کر بے چین سی بیٹھی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے علیشہ، کچھ دیر میں بتاتی ہوں۔ وہ ابھی سادی کی نظروں کے تعاقب میں دکھ رہی تھی۔ اوکے، علیشہ نے شانے اچکا دی۔ اگر کڈنی میچ نہ کیا تو؟ بڑے ابا نے اپنی سوچ میں سوال کیا۔ تو پھر کسی اور کو دینا پڑے گا۔ مگر کس کو؟ وہ حنین سے سوال کر کے خود ہی خاموش ہو گئے۔ حنین نے نظریں جھکا کر خود کو دیکھا، پھر اپنے بازو کو۔ آستین ذرا تنگ تھا، اس نے 2 انگلیاں ٹچ بٹن پہ رکھ لیں، جیسے اسے کھول کر آستین اوپر چڑھانے پر تیار ہو۔ انگوٹھے سے بازو کے اوپر لکیر کھینچی۔ کون سی رگ ہے جسے ٹیسٹ کر کے خون نکالا جاتا ہے؟ تم نے بتایا ہی نہیں، میرا گفٹ کیسا لگا؟ علیشہ موبائل پر بٹن دباتے پوچھ رہی تھی۔ حنین نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ اور لاکٹ، اس پہ بھی تمہارے کی چین والی عبارت درج تھی۔ فارس کے قتل کی رات جب وہ اور فارس علیشہ کے کمرے سے نکلے تھے، تب اس نے حنین کو جو ڈبہ تھمایا تھا، اس میں سے سیاہ ہیرے کی شکل کا کٹا پتھر جڑا لاکٹ نکلا تھا۔ اس نے بہت دن بعد کھولا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا، مگر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیشہ کے لیے چونٹیاں؟ اینڈ ایور آفٹر؟ وہ انگلی ابھی تک بازو کی رگ پہ رکھے بیٹھی تھی۔ علیشہ نے آہستہ سے موبائل رکھا، اسے دیکھ کر تھکان سے مسکرائی۔ تم نے مجھ سے کوئی کام کہنا تھا؟ ہاں۔ وہ کیا؟ تم میری آنٹی کو یہ کہہ سکتی ہو کہ تم ان کو اپنی مرضی اور خوشی سے کڈنی ڈونیٹ کر رہی ہو؟ دراصل جو رشتہ دار ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ اس سے لینا نہیں چاہیں گی۔ اور وہ جلدی ساری بات سمجھاتی گئی۔ مگر میں تو رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں۔ اوہ، کیا تم رک نہیں سکتی؟ کیا تمہارا کام ہو گیا جس کے لیے تم آئی تھی؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوا۔ میں بھی کس امید پہ چلی آئی؟ تلخی سے مسکرا کر خود پہ افسوس کہ حنین بے چینی سے آگے ہوئی۔ تم بس 5 منٹ کے لیے آنٹی سے ملو، بعد میں ہم کہہ دیں گے کہ تمہیں دوسرے ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اوکے۔ وہ متعامل تھی مگر شانے اچکا دی۔ حنین پھر سے مسترب سی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ ٹرانسپلانٹ پہ تو کافی خرچہ آ رہا ہوگا؟ علیشہ نے برائے بات پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ سب اورنگزیب انکل کا سر درد ہے۔ علیشہ کا سانس ہو گیا، بنا پلک جھپکے وہ حنین کو دیکھنے لگی۔ تمہارے وہی انکل جن کا تم بہت ذکر کرتی ہو؟ ہاں، پتہ نہیں ہمارے اکثر باتوں میں ان کا ذکر کیوں نکل آتا ہے۔ یہ سوال سوچنے کا وقت ذہین حنین کے دماغ کو کبھی نہیں ملا تھا۔ اب بھی کہہ کر بھول گئی، وہی علاج کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔
مگر کیوں؟ حیرت زدہ سی بامشکل پوچھائی۔ حنین نے شانے اچکائے، ابھی تک چوکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فارس ماموں کے باپ کی جگہ ہیں۔ پھوپھو مسلسل فارس ماموں کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اورنگزیب انکل اپنے بھانجے کی طرف سے مداوا کرنا چاہ رہے ہیں۔ علیشہ سے اگلا سانس نہیں لیا، اس نے چہرہ سامنے کو پھیر لیا، تھوک نکلی، آنکھوں میں اترتی نمی اندر اتاری۔ ان سے کسی نے رقم نہیں مانگی، وہ پھر بھی دے رہی، صرف اس لیے کہ وہ فارس کے باپ کی جگہ ہیں۔ حنین کتنی رحم دلی ہے نا؟ حنین نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ علیشہ زخمی سا مسکرائی، سر جھکا کر انگلیوں میں پکڑے کی چین کو دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو حشرات الارض میں سب سے زیادہ زہریلا کیڑا کون سا ہوتا ہے؟ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ چوکھٹ میں کھڑا سعدی گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ حنین کے ساتھ بیٹھی سر جھکائی کی چین پہ انگلی پھیرتے کہے جا رہی تھی، چیونٹی، میریکوپا ہارویسٹر اینٹ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلا کیڑا ہے۔ اس کیڑے کو انتقام پہ نہیں اکسانا چاہیے، ورنہ اس کے کاٹے سے طاقتور انسان بھی مر جائے۔ پتہ ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ تم ساری عمر چونٹی رہو گی۔ مجھے وہ بات پہلے بہت بری لگی، پھر اچھی لگنے لگی، کیونکہ میں چونٹی ہی تو ہوں۔ سب کمزور اور بے بس لوگ چونٹیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ہنین بے دھیانی سے سن رہی تھی، وہ خاموش ہوئی تو وہ جلدی سے بولی، کیا تم میری آنٹی سے مل لو گی؟ اتنا وقت ہوگا نا تمہارے پاس؟ علیشہ نے سر اٹھایا، مسکرا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شیور، میں نے ارادہ بدل دیا ہے، میں کچھ دن مزید ٹھہر سکتی ہوں، اپنا کام بھی مکمل کر لوں گی۔ حنین کا چہرہ فرتے مسرت سے دمکنے لگا، اس نے خوشی سے علیشہ کا ہاتھ دبایا۔ تھینک یو علیشہ، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا کہ عین ان دنوں میں ہی تم آئی جب ہم اتنے کرائسس میں تھے، مگر تم ہمارے ساتھ رہی۔ علیشہ کا رنگ سفید پڑا، حلق میں کچھ اٹکا۔ وہ تو اورنگزیب کردار کے الیکشن کا سن کر آئی تھی، اور وہ خود بھی بے خبر تھی کہ اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو وارث کو شاید مہلت دے دی جاتی، مگر یہاں کے الیکشن امریکہ سے بہت مختلف تھے، اور حنین اس سب کو ایک اتفاق سمجھ رہی تھی۔ حنین، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر ساتھ ہی کسی کو آتے دیکھ کر فوراً آگے چلا گیا تو حنین امید اور خوف کے ملے جلے تاثر سے کھڑی ہو گئی، بازو کی رخ پہ پھر سے دوسرا ہاتھ رکھ لیا۔ پھر کبھی صحیح۔ علیشہ اس کا دھیان نہ پا کر ڈھیلی سی واپس بیٹھ گئی۔ حنین چوکٹ تک آئی، فکر مندی سے سامنے دیکھا۔ سعدی چند کاغذ کھول کر پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، بازو پہ رکھا اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ٹچ بٹن کھول لیا، اب بس آستین موڑنا تھا۔ پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟ اسے علم بھی نہیں تھا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر صفحات نیچے کی اور لمبی مسافت کی تھکن سے حنا کا چہرہ دیکھا، پھر سر اثبات میں ہلایا۔ پازیٹیو۔ حنین کا بازو پہ رکھا ہاتھ بے دم سا پہلو میں آ گرا اور اس نے زرد رنگت کے ساتھ سر کو خم دیا۔ سعدی پلٹ کر تیزی سے آگے جا رہا تھا، اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ ہر قربانی کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے۔ کیوں داد ہم نے طلب کی، برا کیا ہم سے جہاں میں گشتہ غم، اور کیا کیا نہ تھے۔ اور ہسپتال کے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی علیشہ کو مشکوک انداز میں گھورتی، تکیوں سے ٹیک لگائے وہ زمر یوسف تھی، اور وہ اتنی جلدی مان جاتی ناممکن تھا۔ اور آپ مجھے اپنا گردہ کیوں لینا چاہتی ہیں؟ اس کو ہضم نہیں ہوا تھا، اس نے تفتیش شروع کر دی۔ جواب میں علیشہ نے کافی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ میں اس واقعے کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہوں۔ اگر میں آپ کے آفس آ جاتی تو نہ آپ ادھر جاتی، نہ دہشت گردی کا نشانہ بنتی۔ میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں، گو کہ مجھے کم عمری سے دمے کی شکایت ہے، مگر اس کے علاوہ میں بالکل صحت مند ہوں اور ڈونیٹ کر سکتی ہوں۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی اس بات پہ یقین کر لوں؟ زمر نے تیکھی نظروں سے مسلسل اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہ کریں، آپ کی مرضی، مگر میں دوسری وجہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی۔ علیشہ ذرا رکی، سامنے بے چین سی کھڑی حنین اور قریب بیٹھے مشرف سے بڑے ابا کو دیکھا، پھر اسی اعتماد سے پروسیکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے اس قربانی کے عوض آپ کی فیملی ایک اچھی قیمت دے رہی ہے، جسے میں واپس جا کر یونیورسٹی فیس کے لیے استعمال کروں گی۔ اپنی زندگی بنانے کا اتنا اچھا موقع میں ضائع نہیں کروں گی۔ اگر مزید پیسے چاہیے ہوتے تو میں اس قربانی کو کسی ٹی وی شو میں اپنی کہانی چلوا کر کیش کروا دوں گی۔ آخر میں اس نے بے فکری سے شانے اچکائے۔ حنین کے لب کھل گئے، وہ ہکا بکا سے علیشہ کو سن رہی تھی۔ کیا اس نے فرض کر لیا تھا کہ اداکاری صرف زمر پہ ختم ہو جاتی ہے؟ مگر یہ انلیگل ہے۔ زمر کے فکرے پہ وہ سب چونکے۔ قانون کے مطابق ڈاکٹر کبھی بھی ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا اگر گردہ خون کے رشتہ دار کا نہ ہو تو۔ آپ سب لوگ مل کر ایک غیر قانونی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آبرو بھیج کر تادیبی انداز میں اس نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے، اور بڑے ابا نے کئی دفعہ کی سوچی گئی مگر دل کی خواہش دل ہی میں دہرائی، کاش انہوں نے کبھی اس لڑکی کو قانون نہ پڑھایا ہوتا۔ یہ عورت تو غیر ملکی ہے، مگر آپ کو تو اس کا علم ہونا چاہیے ابا۔
ہم نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے، حنین ہمت کر کے بولی تو زمر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم پیپرز پہ سعدی بھائی کا نام لکھوائیں گے۔ زمر کے تاثرات بدلے، وہ دہل کر رہ گئی۔ سعدی کا کیوں؟ وہ ایک دم تڑپ کر متوحش سے بولی، پھر غصے سے ابا کو دیکھا۔ سعدی کا نام کڈنی ڈونر کے طور پہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے آپ لوگ۔ ٹھیک ہے نہیں لکھتے، لیکن اگر یہ فرینچ امریکن عورت نہیں دے گی، بڑے ابا نے علیشہ کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، تو کسی خون کے رشتہ دار کو دینا پڑے گا۔ فہرست بناتے ہیں، پہلے نمبر پہ میں ہوں، میرا میچ نہ کیا تو پھر سعدی ہوگا، اور پھر حنین، اگر اس کا بھی نہ لگ سکا تو اسامہ تو ہے نا۔ ابا، اس کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ صدمے سے آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ بالکل بھی نہ کہنا زمر کہ تم تندرست نہیں ہونا چاہتی، ہر کوئی تندرست ہونا چاہتا ہے، تم الگ نہیں ہو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ زمر بالکل چپ ہو گئی، بے بسی سے سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ دل بہت برے انداز میں دکھایا تھا حنین کی بات نے، مگر یہ غیر قانونی ہے۔ اس کی آواز اب کے کمزور تھی۔ ہاں، اور جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بھی غیر قانونی تھا۔ زمر کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ طیش ابھرا۔ ہوا نہیں، جو میرے ساتھ فارس نے کیا وہ غیر قانونی تھا۔ پھپھو، میں ادھر ہی تھی، ماموں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس کے بیڈ کے دائیں طرف کھڑی حنین بے بسی سے بولی۔ زمر نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے سر جھٹکا اور پیچھے ہوئی۔ اب کے بولی تو آواز سنبھلی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو، فارس بہت سمارٹ ہے، اسے تمہیں ڈاچ کر کے 1000 طریقے آتے ہیں۔ حنین کو دھچکا لگا، بہت بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اس نے زمر کو دیکھا جو اب اپنا لحاف درست کر رہی تھی۔ یعنی آپ مجھے جھوٹا نہیں سمجھتی بلکہ آپ مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں؟ یہ صدمہ زیادہ بڑا تھا۔ زمر انسنی کرتی لحاف ٹھیک کر کے پیچھے ہو گئی۔ حنین کے لب بھیج کر بڑے ابا کی معذراتی نظروں کو دیکھے بنا وہ سرد لہجے میں بولی، اوکے پھپھو، ہم سعدی بھائی کا نام لکھوا کر آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے، ہم حنین یوسف کا نام لکھوا دیں گے، اب ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ کر ایک دم مڑی اور گو کہ اس نے دیکھا بھی کہ زمر بے ساختہ نرم پڑی تھی، اسے منع کرنے کچھ کہنے والی تھی، مگر حنین ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ سعدی کوریڈور میں کھڑا تھا، بے ساختہ سیدھا ہوا امید سے اسے دیکھا۔ کیا انہوں نے یقین کر لیا؟ کر لیں گی، اپنی صحت کے لیے سب کر لیتے ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ سعدی کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا، غور کیے بنا زمر کے کمرے کا بند دروازہ دیکھنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر آگے چلتی گئی، کوریڈور عبور کر کے ریسیپشن ڈیسک کراس کیا، پھر باہر آئی۔ لان میں مریضوں اور ان کے عزیز و اقارب کی چہل پہل ویسی ہی تھی۔ حنین خفگی سے منہ میں کچھ بڑبڑاتی گھاس کے بیچ روش پہ آگے چلتی جا رہی تھی، پھر یکایک ٹھہری۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا مگر کون اور کدھر؟ وہ مڑی، گھوم کر ادھر ادھر دیکھا اور تبھی دور ایک بینچ پہ ٹانگ جمائے ایک بازو بینچ کی پشت پہ پھیلائے بیٹھے ہاشم نے مسکرا کر اسے ہاتھ ہلایا۔ حنین کی آنکھیں چمبے سے سکڑیں، بہرحال وہ قدم چلتی بینچ کے قریب آئی۔ سعدی بھائی اندر ہیں؟ اس نے اپنے تئیں ہاشم کو درست سمت دکھائی، وہ بس مسکرا کر اسے دیکھے گیا۔ اب بھی مل کر آ رہا ہوں اس سے، اس نے بتایا کہ ڈونر کڈنی مل گیا ہے، مگر جس شخص سے خریدا ہے اس کے بارے میں زمر کو بتانے کی بجائے تمہاری کوئی فرینڈ۔ ہاشم نے فکر ادھورا چھوڑ دیا، یہ کور سٹوری صرف ہاشم کے لیے گھڑی تھی۔ سعدی اس پہ لاکھ اعتماد کرتا، مگر یہ اس کے خاندان کا اندرونی معاملہ تھا، اور ہاشم کو بتانے کا مطلب تھا زمر کو کبھی نہ کبھی وہ بتا دے گا۔ اس کو صرف حنین کی دوست گردہ دے رہی ہے، کہہ کر بھی نہیں ٹال سکتے تھے کہ علیشہ اس اداکاری کے لیے دوبارہ مہیا نہیں ہوگی۔ ہاشم آتا جاتا رہے گا، اگر کھٹک گیا تو کھوج نکالے گا اور پتہ چلنے پہ سعدی سے بد اعتماد ہو جائے گا۔ سو پہلے ہی اسے مطمئن کر دیا، وہ ہو بھی گیا۔ اس کی بلا سے گردہ غیر قانونی طور سے خریدا ہو، اس کا مسئلہ تو صرف علیشہ تھی جس نے اپنی فلائٹ آگے کروا لی تھی۔ میری فرینڈ علیشہ، اس نے پھپھو کو کنونس کر لیا ہے، مگر آپ یہ بات پھپھو کو مت بتائیے گا، وہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کے سامنے کھڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کیا یہ کہنے کی بات ہے؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا، پھر گردن پھیر کر ہسپتال کو دیکھنے لگا۔ علیشہ، کیا تم مجھے اسے ملوا سکتی ہو اب بھی اسی وقت؟ اوکے، وہ متذبذب تھی۔ اور ہاں، تم بھی اس کو نہیں بتاؤ گے کہ تم اسے مجھ سے ملوانے باہر لا رہی ہو؟ شور، بلکہ اسے کہہ کر اسے متشبہ نظروں سے دیکھتی وہ مڑی اور اندر چلی آئی۔ سعدی اب وہاں نہیں تھا، اس نے دروازے سے ہی اندر سے زمر سے باتیں کرتی علیشہ کو اشارہ کیا، وہ معذرت کرتی اٹھائی۔ آؤ باہر چلتے ہیں، حنین نے کہا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی، اینک اور فرینچ چوٹی والی سوچ میں گم حنین اور ساتھ دراز کھلے بالوں والی خوبصورت سی علیشہ۔ انہوں نے راہداری عبور کی تب علیشہ نے پرس سے انہیلر نکالا، لبوں میں رکھا اور سپرے اندر کو دبایا۔ حنین رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ سب اداکاری نہیں تھی؟ سوائے دمے کے سب فرضی تھا، مسکرا کر اس نے کہتے انہیلر واپس رکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری آنٹی نے میرا یقین کر لیا ہوگا؟ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے کیا؟ وہ الجھی سی سامنے متلاشی نظروں سے دیکھتی لان کو باہر آئی۔ ہاشم کدھر گیا؟ مجھے بہت افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ کیا حملہ آور ابھی تک نہیں پکڑا گیا؟ پکڑا جائے گا۔ وہ اب گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اپنا آپ ایک دم سے بیوقوف لگنے لگا۔ یہ ہاشم اسے بلا کر خود کدھر؟ ہیلو اگین علیشہ،
وہ دونوں ایک ساتھ گھومی۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ہاشم مسکراتا ہوا ریسیپشن ڈیسک کی سمت سے چلتا آ رہا تھا۔ حنین نے گہری سانس لی اور علیشہ کا رنگ نچڑ گیا۔ وہ سفید ساخت سی سانس روک کے کھڑی تھی۔ علیشہ یہ میرے، حنین نے تعارف کروانے کو الفاظ تلاشے ہی تھے کہ وہ اسے نظر انداز کر کے گہری سرد نظروں سے علیشہ کو دیکھتا قریب آتے ہوئے بولا، دوبارہ مل کر خوشی ہوئی علیشہ؟ علیشہ کی خوف سے ساخت آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ وہ جلدی سے حنین کی طرف گھومی۔ حنین، کیا تم اکیلے میں میری بات سن سکتی ہو؟ کیوں؟ مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ آخر ہم ایک فیملی ہیں علیشہ، وہ سرد مسکراہٹ سے کہتا۔ حنین کے الجھے الجھے چہرے کے تاثرات بغور نوٹ کر رہا تھا۔ ہے نا، پلیز میری بات سن لو پہلے۔ وہ بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے دور لے جانے لگی، مگر حنین اپنی جگہ سے نہ ہلی، بس تعجب سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ فیملی؟ ہاں حنین، علیشہ میرے والد کی غیر قانونی امریکی بیٹی ہے، اس لیے تو وہ تمہیں جانتی ہے اور تمہاری اتنی اچھی دوست ہے۔ ابھی اس دن علیشہ مجھے اور میرے باپ کو دھمکی دینے ہمارے آفس آئی تھی، تب ہی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کیا اور اوہ سوری، شاید یہ بات علیشہ نے تمہیں نہیں بتائی تھی۔ آخر میں افسوس سے اضافہ کیا۔ وہ جو ابھی تک الجھی سی کھڑی تھی، لفظ ہیک پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، بے یقینی سے علیشہ کو دیکھا، جانے کب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹا۔ اصل میں علیشہ میرے ڈیڈ کے بارے میں کافی حساس ہے کہ چونکہ ڈیڈ اسے مخاطب تک ہونا پسند نہیں کرتے، تو یہ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس سے وہ بات کرتے ہیں، جیسے کہ تم حنین۔ ہاشم پلیز، وہ نم ہوتی آنکھوں سے منت کرنے لگی۔ ہاشم کے چہرے کی سختی بھری مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا تم ہیکر نہیں ہو؟ کیا تم نے میرے ڈیڈ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر رکھا تھا؟ کیا تم نے ان کی اور حنین کی میلز پڑھ کر حنین کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے حنین کی توجہ لینے کے لیے وہی گیم نہیں کھیلنی شروع کر دی تھی جو وہ یہ کھیلتی تھی؟ ہاشم بس کر دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بے اختیار حنا کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد ریسیپشن پہ گزرتے لوگ اس وقت ان تینوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ حنین، میں نے یہ صرف دیکھنے کے لیے کیا کہ تم کون ہو، ورنہ اور اس کے بعد ہم واقعی دوست تھے، وہ سب حقیقت تھا، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا۔ تم نے میرے باپ کے لیے میرے خاندان کی بچی کو ٹارگٹ کیا اور پھر بھی تم میں اتنے گٹس ہیں علیشہ کہ کہہ سکو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ مگر وہ صرف حنین کو دیکھ رہی تھی، خوف زدہ نم آنکھوں سے۔ حنا، میں تمہیں سب بتانے والی تھی، پلیز، وہ سب ریئل تھا، وہ گھنٹوں کی باتیں، وہ ڈرامہ ڈسکس کرنا، وہ گیمز، وہ سب ریئل تھا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میری فیملی کی اس بچی سے میرے باپ کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا؟ علیشہ بولتے بولتے لاجواب ہو گئی۔ حنین یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاشم کو اب مسلسل اس کی خاموشی سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں حنین کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ اب وہ دونوں ایک طرف تھے اور وہ لب آپس میں مس کرتی پریشان بھیگی بھیگی آنکھوں والی علیشہ دوسری طرف۔ علیشہ میرے ڈیڈ کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لینے آئی تھی، اس نے تم سے دوستی بھی ڈیڈ کے بارے میں خبریں حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اپنے دماغ پر زور دو حنین، کتنی دفعہ تم لوگوں نے بات بات پہ ان کا ذکر کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ کٹیلی نگاہوں سے علیشہ کو دیکھتا حنین کو بتا رہا تھا، مگر حنین وہ بالکل چپ کھڑی تھی۔ حنا پلیز، میری بری نیت نہیں تھی، پلیز میری بات تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور حنین کے پتھر لب ہلے۔ اس گیم کا کیا علیشہ؟ کیا؟ علیشہ کے بہتے آنسو رک گئے۔ میں 5 ماہ تک اس جیولز والی گیم میں پہلے نمبر پہ تھی، ٹاپ سکورر، پھر محض 2 دن میں تم پہلے نمبر پہ آ گئی۔ تم نے یہ کیسے کیا علیشہ؟ ہاشم نے بمشکل اقتحار پہ قابو پایا۔ وہ کہاں سیاست، سکینڈلز، بلیک میلنگز کی بات کر رہا تھا اور کہاں ان لڑکیوں کے دماغ سے گیمز نہیں نکلتی تھیں۔ علیشہ نے دامن بھرے آنسو سے اسے دیکھتے رہی۔ وہ کچھ پوچھ رہی ہے، جواب دو۔ میں نے، وہ رودی ہوئی آواز میں کہنے لگی، امید اور خوف سے ملی جلی نظر حنا کے چہرے پہ جمی تھی۔ میں نے کچھ چیٹ کوڈز استعمال کیے تھے اور اوہ حنین نے ایک دم غصے سے سر جھٹکا۔ تو تم چیٹنگ کر کے جیتتی تھی؟ اوہ علیشہ، مجھے بھی معلوم تھا کہ بے ایمانی کیسے کرنی ہے، مگر میں نے نہیں کی، صرف محنت کی۔ 3 سال میں لگی رہی، دوسرے سے پہلے نمبر پہ نہ آ سکی، مگر چیٹنگ نہیں کی، کیونکہ میں حنین یوسف تھی۔ بھائی نے مجھے قرآن کی آخری پارہ اور 5 بڑی صورتیں حفظ کرا رکھی تھی، کیونکہ میں بنی اسرائیل میں سے تھی، آل یوسف، انبیاء کی اولاد۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، اور تم 3 سال سے یہی کر کے آتی ہو۔ درد سے پھٹے لہجے سے کہتی، غصے سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم نے مجھے استعمال کیا، ہم اتفاق سے نہیں ملے، سب کچھ تم نے پلان کیا، فارس ماموں ٹھیک کہتے تھے تمہارے بارے میں۔ وہ پیچھے ہٹتی راہداری کے قریب ہو رہی تھی۔ علیشہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ گھر میں آنسو بہتے رہے۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور بھگتنے پڑتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں علیشہ کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آج دل چاہ رہا ہے ان سے پوچھنے کا کہ کیا کوئی لڑکی بھی کسی لڑکی کی دوست بن سکتی ہے؟ نفی میں سر ہلاتی وہ مڑی اور تیز تیز اندر چلی گئی۔ مطمئن سے کھڑے ہاشم نے اب رخ پھیر کر فرصت سے علیشہ کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، پھر اسے کونی سے تھاما اور دھیرے دھیرے ساتھ لے کر باہر آیا۔ ایک کونے میں نسبتاً سنسان جگہ پہ آ کر اس نے علیشہ کی کونی چھوڑی۔ آئی ایم ریئلی سوری علیشہ، اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم ہاشم کارتار کو بلیک میل کر سکتی ہو تو تم غلط تھی۔ علیشہ نے بھیگی آنکھیں کھولی، دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ میری دوست ہے، تھی، اب نہیں رہی۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کیا، اگر تم نے اسے کوئی بھی رابطہ کیا تو میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تم شیطان ہو۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے رہے، آنسو اب تھم رہے تھے، غصہ اس کی جگہ لے رہا تھا۔ تھینک یو اس کمپلیمنٹ کے لیے، اب تم آنسو صاف کرو اور جاؤ، باہر نکل کر پہلی کالی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں ہوٹل لے جائے گی۔ سامان پیک کرو اور ایئرپورٹ جاؤ، ورنہ تمہاری آج رات کی فلائٹ کا وقت نکل جائے گا۔ یہ کچھ رقم ہے، یہ رکھ لو۔ کوٹ کے اندرونی جیب سے خاکی لفافہ نکال کر بڑھایا۔ علیشہ نے تنفر سے اس لفافے کو دیکھا۔ مجھے یہ خیرات نہیں چاہیے، یونیورسٹی کی فیس نہیں دے سکتی تو اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ دراصل یہ خیرات نہیں ہے، یہ تمہاری ماں کے ہاسپٹلس کی بلز جتنی رقم ہے۔ او آئی ایم سوری، شاید آج تمہاری ماں سے بات نہیں ہوئی۔ وہ ایک دم ہی بہت ہمدردی سے بولا۔ علیشہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ موبائل پہ کچھ نکالنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ چند گھنٹے قبل تمہاری ماں کو کسی نیم تاریخ سڑک پہ ایک کار نے ٹکر مار دی تھی۔ اتفاق سے اس گلی کے CCTV کیمراز خراب تھے اور موقع کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جس ہاسپٹل میں وہ داخل ہے، جہاں ابھی اس کی حالت خطرے سے مکمل طور پہ باہر نہیں ہے، وہاں کام کرنے والے میرے ایک دوست نے یہ مجھے بھیجا تھا۔ ساتھ ہی نرمی سے مسکراتے موبائل اسکرین سامنے کی وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی تیزی سے آ گئی۔ اسکرین پہ ہاسپٹل کے بستر پہ اس کی ماں تھی، گردن میں کالر، ایک بازو پلستر میں۔ علیشہ نے بے اختیار چیخ رکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا۔ سو علیشہ، یہ خیرات نہیں ہے، یہ تمہارے کام آئے گا۔ موبائل واپس رکھ اور وہ لفافہ اس کے کونے پہ ٹنگے پرس میں گرا دیا، پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے کاغذ اور قلم نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا بیان حلفی ہے جس کے تحت تم ماں کی بیماری کے باعث واپس جا رہی ہو، اور یہ کہ تمہارا فارز غازی کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم قتل کے وقت اس کے ساتھ تھی، نہ ہی تم اس کو بے گناہ سمجھتے ہو۔ اگر تم یہ سائن نہیں کرو گی تو میرا دوست جو ہے اس ہاسپٹل میں تمہاری ماں کے ساتھ ہے، وہ بہت کام کا بندہ ہے، تم جانتے ہو کیا کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسے الفاظ کہنے پہ مجبور نہ کرو، بے لچک انداز میں کہتے ہوئے ہاشم نے قلم کھول کر اس کے ہاتھ میں تھمایا کاغذ سامنے کیا۔ علیشہ کے بے بس آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی نفرت سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ میں امریکی شہری ہوں، میں ابھی اپنے سفارت خانے فون کروا سکتی ہوں اور اس سب کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ بالکل اسی طرح کرو، بلکہ یہ کرنے کے لیے میرا فون استعمال کر لو۔ فوراً سے ہاشم نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ امریکن کونسلنٹ کی فرسٹ کیریکٹر کا نمبر میرے اسپیڈ ڈائل کے 25ویں نمبر پہ محفوظ ہے، میری بہت اچھی جان پہچان ہے اس سے۔ اوہ شاید تم بھول گئی، میرا بھائی، میری ماں، ہم سب بھی امریکی شہری ہیں، یہاں کرنے ہیں دستخط۔ ساتھ ہی بہت سہولت سے کاغذ پہ اشارہ کیا۔ علیشہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے کاغذ دیوار سے لگایا اور دستخط کرتی گئی۔ یاد رکھنا ہاشم، تم بھگتو گے، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئی۔ ہاشم نے قلم بند کیا، کاغذ سمیٹ جیب میں رکھا اور اسے دور جاتے دیکھتے رہا، پھر گہری سانس لی۔ چلو، یہ باب تو ختم ہوا۔